مختصر وظیفہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے کرشماتی تسبیح۔ اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآنی مجرب ترین نبوی وظیفہ۔ ہر روز چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے آپ کے والدین کی مغفرت ہوگی، برزخ کی زندگی آسان ہوگی۔ اگر رزق میں برکت نہیں ہے، دولت کے لیے پریشان بیٹھے ہوئے ہو، اولاد نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون نصیب نہیں ہوتی، تو ذرا یہ اللہ جل جلالہ کی کلام کی ایک سورت کی برکات سماعت فرمائیے، انشاءاللہ دعائیں دیں گے، ساری عمر خوشحال تر و تازہ رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو مالک الملک ہے، ابد الابد ہے، صمد ہے، جبار، علیم اور وحدہ لا شریک ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، وہ ذات جو جزا اور سزا کا مالک ہے، اس کی طاقت سے تمام جہان اور کائنات کا نظام قائم ہے، جہنم اور جنت دینے پر قادر ہے۔ درود شریف اس عظیم ہستی پر جس کی صورت سے تمام جہانوں کا نقشہ قائم و دائم ہے، اللہ رب العزال کا حبیب بندہ ہے اور ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو اس عظیم ہستی پر یعنی سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے، ہم پر رحمت نازل ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا نبینا محمد۔ محترم ناظرین، ہر روز چلتے پھرتے یہ تسبیح ضرور پڑھیں۔ فوت شدہ والدین کی مغفرت کے لیے قرآنی وظیفہ۔ اس طرح رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ 70 دروازے کھول دیتے ہیں۔ میں نے اس سورہ کے فضائل و فوائد کے متعلق پڑھا ہے کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ بوضو سورہ اخلاص پڑھے اسے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ 300 دروازے رحمت کے کھول دیتے ہیں، 300 دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے رزق پہنچاتے ہیں۔ بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دیتے ہیں، اپنی صبر سے صبر، اپنی سمجھ سے سمجھ دیتے ہیں۔ 66 مرتبہ قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے مرجان و زمرد کے بنے ہوئے دیتے ہیں، ہر بنگلے کے 70 دروازے ہوں گے۔ نمبر 8، 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں، مرنے کے بعد والدین کے لیے مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ بس قابل قدر بہن بھائیو، آخری جو 9 نمبر فضیلت سماعت لیا آپ لوگوں نے، یہ ہے فوت شدہ والدین مرحومین کے لیے ذریعہ مغفرت۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی کامل مغفرت نصیب فرمائیے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ فرما لے، روزانہ کسی بھی وقت چلتے پھرتے یہ تسبیح و درج ذیل تسبیحات لازمی پڑھا کرو۔ نمبر 1، 100 مرتبہ درود شریف، اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنا۔ یہ قرآنی صورت ہے جس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اور تیسرا، استغفار 100 مرتبہ۔ اور 4، جو سب سے عظیم تسبیح ہے اس کے بارے میں یہ حدیث سن لیں۔ ترجمہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو۔ جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گا، یعنی مال و دولت فراخ ہوگی، رزق میں برکت ہوں گی۔ اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخشش دے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ تسبیحات لازمی پڑھنا، یا اللہ، یا صمد،
یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا رحیم۔ انشاءاللہ اس تسبیحات کے پڑھنے سے رزق بھی بڑھ جائے گی، مال و دولت کے لیے غیب سے ذرائع پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح مرحومین کے لیے پڑھنے سے ان کی مغفرت نصیب ہوگی۔ اسی طرح محترم ناظرین، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے سے بھی رزق میں برکت عطا ہوتی ہے، مال و دولت بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس مجرب ترین تسبیحات پر یقین کے ساتھ عمل کیجیے، انشاءاللہ روزانہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوں گی، ہر حاجت اور ضرورت اللہ رب العزت ضرور پوری فرمائیں گی۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔